سن 1221 منگول سلطان چنگیز خان نے ایک بڑی فوج لے کر غزنی پر حملہ کر دیا تھا۔ حملے کی اطلاع غزنی کے سلطان خوارزم محمد شاہ کو پہلے ہی مل گئی تھی، لہذا انہوں نے اپنے بیٹے جلال الدین شاہ کو اس کی بیوی خنتی خاتون کے ساتھ فرار ہو جانے کی ہدایت کی تھی اور خود قلعہ چھوڑ کر پہاڑی گفاؤں میں چلے گئے تھے۔ چنگیز خان نے قلعے اور شہر میں بڑے پیمانے پر قتل عام کیا، لیکن اس کو اپنی بیٹی خنتی خاتون نہیں ملی۔ بعد میں چنگیز خان کو پتہ چلا خنتی خاتون اپنے شوہر جلال الدین شاہ کو ساتھ لے کر دریائے سندھ کی طرف فرار ہو گئی ہے، تو منگول فوج نے ان کا پیچھا کیا۔ پیچھے منگول فوج آ رہی تھی اور دریائے سندھ میں زوردار سیلاب تھا۔ خنتی خاتون تیراکی کی ماہر تھی، وہ اپنے شوہر جلال الدین شاہ کو لے کر دریا میں کود گئی اور کئی بار لہروں کی زد میں آ کر بہکی، لیکن بے ہوش ہو چکے شوہر کو چھوڑا نہیں، اور جب تک منگول فوج دریا کے کنارے پہنچتی خنتی خاتون دریا پار کر چکی تھی۔ ادھر ملتان کے امیر ناصر الدین قباچہ کو غزنی میں چنگیز خان کے حملے کی اطلاع مل چکی تھی، لہذا قباچہ کی فوج سندھ کے کنارے پہنچ چکی تھی۔ فوجیوں نے خنتی خاتون اور جلال الدین شاہ کو گھوڑے فراہم کیے اور انہیں دلی سلطان التتمش کے پاس روانہ کر دیا تھا۔ سندھ کے کنارے شکست کھائے ہوئے سلطان کی طرح چنگیز خان نہارتا رہا۔ پھر اس نے قاصد کے ذریعے ہندوستان کے سلطان التتمش کو ایک خط روانہ کیا۔ قباچہ نے قاصد کو دلی پہنچا دیا۔ راجدھانی دلی میں خط کو پڑھا گیا۔ خط میں لکھا تھا، بنام سلطان ہند التتمش، میری بیٹی خنتی خاتون کو جلال الدین شاہ میری مرضی کے بنا بھگا کر لے آیا ہے۔ یہ دونوں میرے مجرم ہیں، میں انہیں سزائے موت دینا چاہتا ہوں، انہیں میرے حوالے کر دو، انکار کی صورت میں میری دشمنی مہنگی پڑے گی۔ چنگیز خان۔ اس خط کے جواب میں سلطان التتمش نے ایک خط آئے ہوئے قاصد کو دے کر اسے روانہ کر دیا تھا۔ خط میں لکھا تھا، منگولیا سلطان، ایک بادشاہ کا فرض ہے کہ وہ اپنی امان میں آئے ہر شخص کی حفاظت کرے، چاہے اس کے لیے جنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ پھر میں تو مسلمان ہوں، میرے اسلام میں امان میں آئے شخص کی حفاظت جان دے کر بھی کرنی پڑے تو کی جاتی ہے۔ ویسے اگر آپ نے دریا سندھ پار کر ہندوستان میں گھسنے کی کوشش کی تو میری فوج آپ کو آپ کی راجدھانی ورگا تک پیچھا کرے گی۔ ویسے آپ کی بیٹی اور آپ کا داماد دونوں محفوظ ہیں، اور جب وہ خود سے جانا چاہیں گے انہیں بھیج دیا جائے گا۔ سلطان التتمش۔ اس خط کو پانے کے بعد چنگیز خان مایوس ہو کر منگولیا واپس چلا گیا تھا۔ ادھر التتمش نے قلعے میں ہی عالم بلا کر جلال الدین شاہ اور خنتی خاتون کو نکاح پڑھوا دیا تھا، لیکن دلی کے لوگ ناراض ہو گئے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا خنتی کو واپس چنگیز خان کو دے دینا چاہیے، وہ ایک غیر مسلم لڑکی کی وجہ سے پورے ملک کو خطرے میں ڈال دیا گیا ہے۔ چنگیز خان ایک ظالم سلطان ہے، وہ کبھی بھی ہندوستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ ناراض لوگوں نے
जलाल उद्दीन शाह को जलालुद्दीन मांग बरनी का नाम दे दिया था। तारीख साज इनको जलालुद्दीन मांग बरनी के नाम से ही पुकारते हैं। नाजरीन, इस वाक़े का जिक्र यहाँ पर इसलिए ज़रूरी था क्योंकि चंगेज़ खान ने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बेटे उक्ताई खान ने खुफिया मिशन चलाकर इल्तुतमिश की सारी औलाद का एक के बाद एक कत्ल करवा दिया था। चंगेज़ खान जब मंगोलिया की राजधानी वरगा पहुंचा तो उसकी सबसे चहेती बीवी बोरते खातून ने अपनी बेटी खिंती खातून के बारे में पूछा तो उसे सुल्तान इल्तुतमिश का खत दे दिया गया था, जिसमें लिखा था वो महफूज है और अपने शौहर के साथ खुश है। यह सुनकर बोरते खातून को खुशी हुई। उसने चंगेज़ खान से कहा, खिंती खातून जहां भी है खुश है, अब आप लोग किसी इंतकाम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन चंगेज़ खान के छोटे बेटे उक्ताई खान ने एक फौजी जनरल तायार खान को बुलाकर उसको कुछ फौजियों के साथ हिंदुस्तान की सरहद पर जंगलों में रहकर हिंदुस्तान में बगावत के लिए लोगों को उकसाने और सुल्तान इल्तुतमिश के वफादारों और उनके बेटों का कत्ल करने के लिए भेज दिया था। मंगोल जनरल तायार खान हिंदुस्तान की सरहद पर आ गया। उसने बहराइच के करीब नेपाल के जंगलों में खेमे लगाकर अपने मिशन पर जुट गया था। यहाँ आने के बाद तायार खान ने बागियों का पता लगाया तो उसे पता चला बंगाल में मलिक इख्तियारुद्दीन बल्का खिलजी बगावत की तैयारी कर रहा है और वो अमीर बंगाल हुसामुद्दीन इवाज खिलजी का कत्ल कर आज़ाद हुकूमत लखनौती कायम करना चाहता है। लिहाजा तायार खान बंगाल गया। नौगांव में उसकी मुलाकात बागी मलिक इख्तियारुद्दीन बल्का से हुई। तायार खान ने बल्का को सोने की थैली भेंट की और उससे कहा, मैं तुम्हारी हर सूरत मदद करूंगा। किसी भी सूरत में हिंदुस्तान के सुल्तान इल्तुतमिश के खिलाफ बगावत होना चाहिए और उनके अमीरों व उनकी औलाद का कत्ल होना चाहिए।